اور یہ نہ سمجھو کہ یہ جو فتح تمہیں حاصل حدیبیہ کی صورت میں اور فتح خیبر کی صورت میں تمہاری فتوحات یہاں تک محدود ہے، نہیں، آگے پڑھو. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، سچے دین کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو سارے دینوں پر، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. تو نبی کی فتح صرف حدیبیہ اور فتح مکہ تک محدود نہیں ہے، یہ فتح خیبر تک محدود نہیں ہے، بلکہ نبی کی بعثت اس لیے ہے تاکہ دنیا کے سارے دینوں اور ساری قوموں پر نبی کو غالب کر دے. وہ رومی ہوں، وہ فارسی ہوں، ایرانی ہوں، مجوسی ہوں، مشرکین ہوں، یہودی ہوں، یہ دین سب پر غالب آئے گا. اس کا غلبہ عمومی، صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. نبی کا پیغام، جو نبی کی طاقت اور اس کا جہاد، بلکہ پھیلے گا، دنیا کے کونے کونے تک جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میری امت کا امر، میری امت کا معاملہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی دھوپ پہنچتی. اور ایک حدیث میں، لا يبقى على ظاہر الارض بیت مادر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں کلمہ اسلام کو داخل کرے گا. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو سارے دینوں پر. وکفیٰ باللہ شہید، اور کافی اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے. اللہ جو فرما رہا ہے، اللہ اس پر شہید ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، اور یہ سب پورا ہو کر رہے گا اور ہو کر رہا. نبی علیہ السلام کے دور تک پورے جزیرہ عرب میں اسلام پھیل چکا تھا. پھر خلفاء راشدین کا دور آیا اور اسلام کی دعوت باہر نکلی، یہ غلبہ باہر نکلا، اور پھر کہاں کہاں یہ دین پہنچا، سمندروں تک کو مسلمان نے مسخر کر لیا، اور کہاں کہاں یہ دین کا پیغام پہنچا اور یہ غلبہ پہنچا. کسرا کی امیر المومنین عمر بن خطاب نے کمر توڑ کے رکھ دی. یہ غلبہ دین کا وعدہ اللہ نے پورا کر دکھایا.